مرحبا فرینڈز، میں ہوں آپ کی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ ایک سوال تواتر سے مجھ سے کیا جا رہا تھا، سوچا ایک ساتھ ویڈیو بنا کے آپ کی وہ کنفیوژن دور کر دوں گی۔ سوال مجھ سے یہ تھا کہ یہ بیرونی عمرہ سیزن کا آغاز باقاعدہ طور پر کب ہو رہا ہے، تو میں اس کے بارے میں تھوڑی آپ کو معلومات دوں گی۔ اصل میں سیکریٹری حج و عمرہ جناب حشام سعید نے یہ بتا دیا ہے کہ ربیع الاول سے بیرونی عمرہ سیزن کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا، اور ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے غالباً 7 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ربیع الاول، رجب اور رمضان میں عمرہ موسموں کے دوران بڑے پیمانے پر حج اور عمرہ زائرین کا خیر مقدم کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا، اور اس حوالے سے تیاریاں بھی جاری و ساری ہیں جناب۔ اور بیرون ممالک سے آنے والوں کے لیے ایک سیف عمرہ پروگرام کا سیمپل بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ محفوظ عمرہ پروگرام ہے، اور عمرہ کمپنی کے ذریعے پیش کیے جانے والے اس محفوظ عمرہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ زائرین کو مملکت میں قیام کے دوران ہر طرح کی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ سعودی عرب نے نئے اسلامی سال کے آغاز سے ہی بیرونی عمرہ زائرین کا اصل میں خیر مقدم شروع کر رکھا ہے، اور کرونا ایس او پیز بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا یہاں بہت 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 ضروری ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں جس طرح کے مسائل پیدا ہوئے وہ اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اور ایک چیز آپ بتاؤں کہ وزارت حج اور عمرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد بھی اب دراصل بڑھنے لگی ہے، اور وزارت حج اور عمرہ نے مختلف قسم کی زیارت اور عمرے ویزے زائرین کو فراہم کیے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ اور سعودی وزارت حج اور عمرہ نے یہ بیان دیا تھا کہ عمرہ، نماز اور زیارت کی مرحلہ وار تدریجی بحالی کے بعد سے اب تک تقریباً 1 کروڑ زائرین کو حاضری کا موقع فراہم کیا جا چکا ہے۔ تو نئے اسلامی آغاز سے مختلف جو نیا اسلامی سال کا آغاز ہے تب سے مختلف ملکوں کے زائرین کو 12,000 سے زیادہ عمرے کے ویزے بھی جاری کیے جا چکے ہیں، جو کہ اچھی خاصی تعداد ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گی، میں نے ایک نیوز سعودی پریس ایجنسی سے یہ پڑھی تھی کہ اس وقت ہر روز 8 شفٹوں میں 70,000 عمرہ زائرین کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے یہ۔ اور اچھا، کس طرح سے جو ہے وہ رجسٹریشن کرائی جاتی ہے یا اپوائنٹمنٹ لیا جاتا ہے کہ عمرہ کر سکیں، تو یہ ہے پلیٹ فارم توکلنا ایپ اور اعتمرنا ایپ، یہ ایپس ہیں۔ تو یہ وہ پلیٹ فارم ہیں جن کے ذریعے عمرہ، نماز کی ادائیگی اور زیارت کے اجازت نامے جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں، اور عمرہ، مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی اور مسجد نبوی کی زیارت کے جو خواہش مند لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دونوں ویکسینیں بھی لگوائیں، دونوں ویکسینوں کی خوراکیں یا ڈوزز وہ لگوا لیں، کیونکہ بغیر دونوں ڈوزز لگوائے ہوئے اجازت نہیں دی جاتی۔ اور ایک بات اور، عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو جناب 12 برس اور اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں اور جنہوں نے دونوں ڈوزز ویکسین کے حاصل کیے ہوئے ہیں ان کو عمرہ، نماز کی ادائیگی اور زیارت کے اجازت نامے جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ سعودی صحتی حکام نے یہ اطمینان بھی دلایا ہے، یہ سیٹسفائی کیا ہے سب کو کہ 12 برس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں اور جو ویکسین لے چکے ہیں ان سے وائرس پھیلنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، نہ ان سے وائرس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سعودی عربیہ میں وائرس سے صحت یابی کی شرح کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی۔ بڑا فخر کا مقام ہے یہ ہمارے لیے بطور سعودی نیشن کہ سعودی عربیہ میں وائرس سے صحت یابی کی جو شرح ہے وہ 98% تک ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ، جو یہ بالکل کوئی کم بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ابھی بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ابھی بھی کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں اور وہاں شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ تو 98% تک صحت یابی کی شرح سعودی عربیہ نے حاصل کر لی ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے، بڑی خوشائن بات بھی ہے۔ اصل میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ چند دہائیوں پہلے دیکھیں ایبولا وائرس کی وبا بھی پھیلی تھی، تو تب بھی سعودی منسٹری آف ہیلتھ نے بخوبی سے اس سے نمٹا تھا۔ تو سعودی عربیہ اصل میں تجربہ رکھتی ہے وباؤں وغیرہ کو ہینڈل کرنے کے لیے۔
تو بڑی خوبی کی بات ہے یہ. اور میں کرونا وائرس کی جو نئی اقسام ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گی, جیسے کہ ڈیلٹا وائرس ہے. تو ڈیلٹا وائرس کی بھی سعودی عربیہ میں موجودگی پائی گئی ہے, اور سعودی وزارت صحت نے یہ تصدیق بھی کی ہے, اور مختلف علاقوں میں اس کے کیسز ریکارڈ پر ہیں سعودی عربیہ میں. اور وائرس کی جو یہ نئی بدلتی ہوئی شکل ہے ڈیلٹا وائرس, یہ سعودی عربیہ میں موجود ہے, اور یہ وائرس نہ صرف موجود ہے بلکہ پھیل بھی رہا ہے, اور یہ وبا کا باعث بننے والے اصلی وائرس سے اصل میں 3 گنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, جو کہ اتنی خوشائن بات نہیں ہے دنیا کے لیے. اور اسی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ڈوزز لگوائیں. ویکسین کی ایک ڈوز جو ہے وہ ڈیلٹا وائرس سے نمٹنے کے لیے کافی نہیں ہے, اٹس ناٹ انف. اس وجہ سے آپ نے دونوں ڈوزز ضرور لگوانی ہے, جلد از جلد لگوا لینی ہے. کرونا وائرس کی جو بدلتی ہوئی شکلیں ہیں ان کی موجودگی کا تو یہ تقاضا ہے کہ سب لوگ ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں ضرور لیں, مطلب جو دونوں ڈوزز ہیں وہ ضرور لیں, اور ایسا کرنے سے مدافعتی نظام ان کا مضبوط ہو جائے گا. اپنا لائف اسٹائل بھی بہت اچھا رکھیں تاکہ آپ کے جسم کا مدافعتی نظام جو ہے وہ مضبوط رہے, یہ بہت ضروری ہے. اور اصل میں میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ کون کون سی ویکسینز ہیں جو سعودی عربیہ میں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں اور تصدیق شدہ ہیں, اور وہ 4 ویکسینز کے نام, اور جنہوں نے وہ چاروں اپرووڈ ویکسین جو سعودی عربیہ میں اپرووڈ ہیں وہ نہیں لی ہیں, کوئی دوسری ویکسین لی ہے تو وہ بوسٹر لگوائیں. بوسٹر وہ کون کون سے لگوا سکتے ہیں, بوسٹر کیا ہے, یہ سب ڈیٹیلز میری پچھلی ویڈیو میں ہیں, میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی, تو آپ ڈسکرپشن کے لنک کے ذریعے جو ہے میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی معلومات جو ہے وہ اس بارے میں حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک بات اور بتاؤں کہ عمرے ویزے کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے ملک سے ویکسین کا مصدقہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپنی عمرہ درخواست کے ساتھ ضرور اٹیچ کریں, یہ بہت ضروری ہے. اس شرط کی بھی پابندی کریں کہ ویکسین وہی ہو جو سعودی عربیہ میں منظور کردہ ہو, ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بتاؤں کہ سعودی وزارت صحت نے یہ کہا ہے کہ ماڈرنا ویکسین جو ہے وہ کرونا وائرس کی نئی شکلوں سے نمٹنے کے لیے بڑی افیکٹو ہے, بڑی مؤثر ہے, اور بھی کئی ویکسینز ہیں جو اس حوالے سے کافی مؤثر ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ وہی ویکسین لگوائیے جب آپ ان دونوں لگوا رہے ہیں جو کہ مؤثر ہوں. سعودی عربیہ میں آنے سے تقریباً 72 گھنٹے قبل آپ ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے مقیم, تو مقیم پلیٹ فارم پر آپ ویکسین کا اندراج کرا لیں. جو ویکسین آپ نے لگائی ہے آپ نے وہ ویکسین رجسٹر کروانی ہے, اور وزارت حج اور عمرہ اپنے کیئر سینٹرز کے ذریعے بھی زائرین کو اس کی سہولت فراہم کرتی ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی عربیہ نے بلا تفریق نہ صرف کرونا وائرس کے جو مریض تھے ان کا مفت علاج کیا, چاہے وہ سعودی ہوں چاہے وہ نان سعودی ہوں, بلکہ ویکسین بھی یہاں مفت فراہم کی جا رہی ہے, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی انسانیت نوازی ہے یہ کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی کرونا ویکسین دی, مفت دی, جنہوں نے اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رکھی ہے, جن کے اقامے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو بھی ویکسین کی سہولت مفت میں فراہم کی جا رہی ہے, دونوں ڈوزز لگائی جا رہی ہیں. اور سعودی وزارت صحت نے سعودی عربیہ میں مقیم جتنے بھی افراد ہیں ان کے نام ایک پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ کرونا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. دیکھیں سائیڈ ایفیکٹ سے کیا گھبرانا, یہ فلو ہوتا ہے, میرے خیال میں کچھ لوگوں کو 3 دن کے لیے فلو ہوتا ہے, مجھے بھی ہوا تھا, آئی ایون ڈیڈنٹ کیئر اباؤٹ اٹ. میں نے تو مطلب آئی واز کمنگ ٹو آفس, میں تو اپنے روزمرہ کے کام کر رہی تھی, امور انجام دے رہی تھی. بی اسٹرانگ, اپنا جو قوت مدافعت ہے, جو آپ کا مدافعتی نظام ہے جسم کا, اس کو مضبوط کرنے کی طرف دھیان دیں, اپنی عقل لڑائیں, رومرز پہ مت جائیں, بہت ضروری ہے. اچھا, میں زائرین کے لیے ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گی کہ لائسنس یافتہ ہوٹلوں میں ہی آپ نے مقیم ہونا ہے, تو لائسنس یافتہ ہوٹلوں پر بھی یہ پابندی عائد ہے کہ وہ عمرہ زائرین سے کرونا ایس او پیز کی پابندی کرائیں. بہت بڑی بڑی پینلٹیز لگی ہیں ان ہوٹلوں کے لیے جو ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, اور اس ضمن میں ہوٹلوں کو ایس او پیز سے آگاہ کر دیا گیا ہے. تو آپ کو اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے کرونا ایس او پیز کو لے کر یا کوئی بھی معلومات کو لے کر, تو آپ اپنے ہوٹل میں انفارمیشن ڈیسک سے یہ پوچھیں, وہ آپ کے تمام سوالات کا آپ کو جواب دینے کے پابند ہیں. اور وہی نہیں بلکہ ٹرانسپورٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں بطور زائرین, وہ بھی بہت کرونا ایس او پیز کی پابندی کرانے کے لیے آپ کے لیے اہم مددگار ثابت ہوں گی. ہوٹلوں اور بسوں میں محفوظ آمد و رفت کا سسٹم اپنانے کی تاکید کی گئی ہے.
تو جناب یہ فی الحال کے لیے وہ معلومات تھی جو میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی، اور پھر کوئی بھی اگر نیوز ہوگی، نئی معلومات ہوگی تو میں ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تو ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، مع السلامہ، بائی بائی.